پاس رکھا، اور ایک ایسا شخص تھا جس کا نام خولی تھا، اس کو دیا کہ وہ اس سر کو لے کر یزید کے دربار میں پہنچے اور اسے یہ دے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سر مبارک جب وہ خولی لے کر گیا، جب جانے لگا تو جناب جی ساتھ کوفے کو جا رہا تھا، کوفے کو جاتے وقت اس کا گھر کوفہ سے پہلے آتا تھا، راستہ میں دل میں سوچا کیوں نہ ہو کہ اس اپنے گھر میں ایک رات رہ لیتا ہوں، پھر صبح جاؤں گا یزیدی کے دربار میں، یزید کے دربار میں صبح جاؤں گا، یہ سر لے کر جاؤں گا۔ وہ خولی اس سر کو لے کر جب پہنچتا ہے اپنے گھر میں، پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس نے سر کو جا کر تندور کے اندر پھینک دیا اور پھر چارپائی پہ بیٹھ گیا، کھانا اپنی بیوی سے منگوایا۔ اس کی بیوی سوال کرتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے آپ گھوم رہے ہیں، کہاں رہ گئے تھے؟ اس نے کہا ایک شخص ایسا تھا جس نے وقت کے حاکم یزید سے بغاوت کی، اس سے ہم جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب اس عورت کو پتہ نہ تھا کہ وہ کون تھا کون نہیں تھا، اس نے یہ بات سنی اور پھر اسے کھانا دیا، کھانا دے کر وہ کھانا کھانے لگا، کھانا کھا کر سو گیا۔ اس عورت کی عادت تھی کہ آدھ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتی تھی، رب کی عبادت کیا کرتی تھی۔ کیا دیکھتی ہے جب آدھ رات کو اٹھی، دیکھا تو تندور سے ایک نور کی لہریں ہیں جو نکلتی ہیں سیدھا آسمان پر جا رہی ہیں۔ تو وہ عورت حیران رہی، سوچتی ہے کہ ہمارے تندور میں کیا آ گیا ہے ایسا کہ جس سے نور کی لاتیں نکلتی ہیں۔ جب سوچا اور پھر تندور کی طرف چلتی ہے، جب چلی تندور کے اندر جب قریب گئی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے چار خاتون نازل ہوئی ہیں، جو آ کر ایک خاتون ایسی تھی جو اس نے اس تندور کے پڑے ہوئے سر کو اٹھایا اور جھولی میں رکھا، اور روٹی بھی تھی اور اس سر کو چوما بھی کرتی تھی، اور پھر دوسری خاتون نے بھی ایسا ہی کیا، روٹی بھی تھی اور اس سر کو چوما کرتی تھی، اور پھر وہ خاتونیں چاروں یہی عمل کر کے وہ آسمان کی طرف چل پڑی۔ جب چلی گئی تو وہ گریہ زاری کی آواز، یہ عورت جو گھر میں رہنے والی تھی ان کے رونے کی آواز سن رہی ہے گھر میں۔ جب وہ عورتیں چلی گئی تو یہ عورت حیران پریشان، جب تندور کے نزدیک جاتی ہے تو حاکم غیب سے آواز دیتا ہے، غیب سے آواز دی کہ تم حیران کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ یہ جو تندور کے اندر یہ سر پڑا ہے یہ عام سر نہیں ہے، یہ امام حسین، امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک ہے جو تندور کے اندر پڑا ہے۔ اس عورت نے اس سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور روتی ہے اور اسے چومتی ہے، پھر غیب بیان سے سوال کرتی ہے، ارے غیب سے آواز دینے والے یہ تو بتاؤ، یہ جو آسمان سے چار عورتیں نازل ہوئی ہے یہ عورتیں کون تھی؟ اس ندا آئی غیب سے، آواز دینے والے نے کہا کہ جس نے سر کو سینے سے لگایا تھا، جس نے اس سر کو چوما تھا اور بار بار روتی تھی اور کہتی تھی یہ وہ حسین ہے جو اپنے نانا کے دین کے اوپر سر کو قلم پر چلا گیا ہے، یہ وہ حسین ہے جو اپنے نانا کے دین کو بچاتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے کر دیا ہے۔ اس حاکم نے آواز دی کہ جو سب سے پہلے چومنے والی اور رونے والی تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی تھی، اور دوسری خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ، اور تیسری خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، اور چوتھی خاتون فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ایک خاتون نے ایک سر مبارک بنا کر بوسے دیے اور بیگم کو چوما ہے۔ جب اس آواز یہ سنی، نام سنے، خود رونے لگی، اس سر کو اٹھا کر چارپائی میں لے جاتی ہے اور میرے سر کو دھویا، اس نے کنگھی دی، خوشبو لگائی، تیل لگایا، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو، امام حسین کی آنکھوں میں سرما ڈالا، اور پھر سرما ڈال کر یہ فرزند کو جب دیکھا یہ سر مبارک بالکل تیار ہو گیا، اور یہ سر تیار تھا کہ وہ روایت میں آتا ہے، روایت بیان کرتی ہے، وہ دیکھتی تھی، میں نے دیکھا امام حسین کے رس اول سے جو نور کی ناطے نکلا کرتی تھی، میں دیکھتی رہی
खोया करता था। फिर मैंने सवाल किया अपने घर वाले से कि क्या तू इसी शख्स की खातिर गया था उस मैदान में? उसने कहा हाँ मैं इसी की खातिर गया था। उस औरत ने कहा मैं तो कई मरतबा मदीना में गई, मेरा जाना हुआ, मैंने इस चेहरे की ज़ियारत की है। ये वो चेहरा है जिसको नबी अकरम चूमा करते थे, ये वो चेहरा है कि जिसको नबी जन्म दिया, इसके हल की, इसके चेहरे मुबारक को, इसके रुखसारों को, इसके मक्खन माथे मुबारक को चूमा करते थे। अरे जालिम, अगर तू दीन करना रहा, तो हुजूर की बाल बैठ करना रहा, तो हुजूर की कुंबे करना रहा, तो हुजूर की आड़ करना रहा, तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। वो औरत ऐसी बात कहकर घर से निकली। और तारीखदार कहते हैं जब से वो औरत घर से निकली, ना पता अब तक किसी ने ना देखा कि वो कहाँ गई और कहाँ ना गई, और रोते हुए वहां से चल पड़ी। जब चली गई तो सड़कों के साथ लेने लगी, लेकिन उस खोली शख्स ने उससे सर छीन कर अपने पास रखा। और फिर सुबह इब्न ज़ियाद के वो सुबह तश्त में रखकर उस सर को इब्न ज़ियाद के पास ले जाता है। जब उसने इब्न ज़ियाद की बहाल में रखा तो इब्न ज़ियाद ने हाथ की छड़ी से उस जनाब जी सर मुबारक के जो दांत मुबारक थे प्यारे प्यारे, उन दांतों के ऊपर छड़ी को मारा और फिर कहता था क्या तू ही था जो यजीद से बगावत कर रहा था? क्या तू ही था? ऐसी बातें करता था। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत इस्राइल